ویڈیو جو اردو ادب کے مختصر ترین طریق کے بارے میں ہے وہ باب نمبر 8 کے بارے میں ہے، جو کہ ہے شمالی ہند میں اردو۔ تو باب نمبر 8 جو ہے اس کا جو پہلی ویڈیو ہے وہ ہم آج بناتے ہیں۔ تو باب نمبر 8 ہے شمالی ہند میں اردو۔ تو عالم میں انتخاب، اس کی پہلی سرخی ہے اس باب کی، عالم میں انتخاب۔ دلی جو ایک شہر تھا، عالم میں انتخاب۔ تو یہ میر کا مصرع ہے، ایک شعر کا مصرع ہے۔ تو پورا شعر کیا ہے؟ دلی جو ایک شہر تھا، عالم میں انتخاب۔ دلی جو ایک شہر تھا، عالم میں انتخاب۔ رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کر ویراں کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اس اجڑے دیار کے۔ میر امن نے دلی کو 7 جگی کہا تھا۔ 7 جگی کیوں کہا تھا؟ کیونکہ دلی 7 دفعہ آباد بھی ہوئی تھی اور 7 دفعہ اجڑی بھی تھی۔ جہاں تک شمالی ہند میں اردو شاعری کے آغاز اور فروغ کا تعلق ہے تو اس ضمن میں 2 نظریات ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ ولی کی دہلی میں آمد 1700 میں ہوئی تو اس طرح شمالی ہند میں غزل کا آغاز ہوا، جبکہ دوسرے نظریے کے مطابق ولی سے پہلے بھی بعض شعراء ملتے ہیں جنہوں نے فارسی میں ہندی کا پیوند لگایا۔ 1963 میں اسماعیل امروہی نے توالد نامہ بی بی فاطمہ لکھی۔ دبستان دلی کے مصنف جو ہیں نور الحسن ہاشمی ہیں۔ بیکٹ کہانی کیا ہے؟ یہ افضل پانی پتی کی ہے، جو دراصل عشقیہ واردات کی کہانی ہے۔ بیکٹ کہانی کیا ہے؟ اس کو 12 ماسہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں شاعر مختلف مہینوں اور ان سے وابستہ موسمی کیفیات کو اپنے جذبات و احساسات کا آئینہ دار بنا کر دل کی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ ہندی ادب میں یہ سب عورت کی زبانی سے بیان ہو کے کرایا جاتا ہے تھا۔ اب ہے 12 ماسہ۔ 12 ماسہ جو کہ ڈاکٹر رانا میم نون احسان الہی کا مقالہ ہے۔ کیا ہے جی؟ 12 ماسہ کس کا ہے؟ ڈاکٹر رانا میم نون کا الہی کا مقالہ ہے۔ 12 ماسے کی پریم کہانی عام طور سے رادھا کے کردار کے گرد گھومتی ہے۔ بیکٹ کہانی، بیکٹ لغوی معنی خوف ناک کٹھن مشغل ہے، یعنی یہ ساجن کے انتظار میں گزارے گئے کئی کٹھن وقت کی کہانی ہے۔ بیکٹ کہانی کو نور الحسن ہاشمی اور مسعود حسین خان دونوں نے مرتب کیا تھا۔ اب آگے پڑھ لیتے ہیں چکوال میں اردو کے بارے میں۔ چکوال کے شاعر شاہ مراد بھی اپنے عہد کے ممتاز صوفیہ میں گنے جاتے ہیں۔ کون؟ چکوال کے کون شاعر؟ شاہ مراد۔ قدیم دکن اور پنجاب میں اردو قدیم دکن اور پنجاب میں کے مصنف ڈاکٹر باقر ہیں۔ نامہ مراد کے مصنف بھی ڈاکٹر باقر ہیں۔ پنجاب میں اردو حافظ محمود شیرانی لکھتے ہیں، یعنی پنجاب میں اردو کس کی کتاب ہے؟ حافظ محمود شیرانی کی ہے، اور وہ لکھتے ہیں نامہ مراد حضرت مراد شاہ لاہوری کی تصنیف ہے۔ یہ ایک منظوم خط ہے جس میں اپنے والد کے پیر کرم شاہ عرف سیتا شاہ کے شاہ جہاں آباد کے قریب قذاقوں کے ہاتھوں قتل ہونے کا لکھا ہے۔ شاہ مراد اور ولی دکنی کے مصنف جمیل ہاشمی ہیں۔ شاکر، شاہ مراد ہی کے زمانے میں اٹک میں ایک صوفی شاعر شاکر بھی ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے زٹل تیری جعفر جہانگیر شد۔ جعفر زٹلی کو شیر کہنے کی پاداش میں فرق سیر نے قتل کرایا تھا۔ وہ شیر یہ ہے: سکہ زر بر گندم موٹھ مٹر بادشاہ تسمہ کش فرق سیر۔ مہنگائی پر شیر کہنے کی پاداش میں گردن کٹوانے پر جعفر زٹلی پہلا مزاحمتی شیر کہلایا۔ زٹلی یہ ڑے ہے جبکہ اس کو زیب پڑھنا ہے۔ تلاش و تعبیر رشید حسن خان کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں رشید حسن خان لکھتے ہیں کہ اس کا تخلص زٹلی نہ تھا بلکہ جعفر تھا۔ غالباً زٹلیات کے باعث عوام میں زٹلی مشہور ہو گیا، تو یہ زٹلی ہے، سوری یہ غلط ہو گیا ہے۔ رشید حسن خان سماجی شعور کی بنا پر اسے اردو کا پہلا اشوب نگار تسلیم کرتے ہیں۔ حج نوکری اور قطع در بیانی نوکری یہ کس کے ہیں؟ جعفر زٹلی کی تصانیف ہیں۔ رشید حسن خان نے زٹل نامہ کلیات جعفر زٹلی کو مرتب کیا۔ مخمس در کچھوا نامہ گفتہ اور مخمس بھوت بٹار نامہ مسدس بھوت بٹار نامہ جعفر زٹلی کی نظمیں ہیں۔ جعفر زٹلی نے ہجویات لکھنے میں خواتین کو بھی نہیں بخشا۔ ان کی ہجویات میں حج دختر مرزا ذوالفقار بیگ کوتوال دہلی اور حج عصمت اللہ بیگم ہیں، اور مردوں میں اپنے شاہ
اپنے مربی شہزادہ کام بخش سے لے کر بہادر شاہ اول اور ذوالفقار کوتوال دہلی کسی کو بھی نہ بخشا۔ ٹھیک ہے جی۔ بقول جمیل جالبی، اس کا کام شمالی ہند میں لسانی ارتقاء کی کڑی اور تہذیبی و تاریخی اعتبار سے ایک دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی فیض دہلوی کے بارے میں بات ہو جائے، جعفر ہٹلی کے ساتھ ساتھ ایک شہر فیض دہلوی کا نام بھی آتا ہے۔ بعض محققین دہلی میں اردو غزل کا سہرا فیض کے سر بند ہے۔ مسعود حسن رضوی ادیب نے 1946 میں دیوان فیض کو مرتب کیا۔ فیض کے اشعار ہیں: جب سنجیلے خرام کرتے ہیں ہر طرف قتل عام کرتے ہیں، مخ دکھا چھپ بنا لباس سنوار عاشقوں کو سلام کرتے ہیں، ایسی بلندی ایسی پستی، یہ سرخی ہے جی اس باب میں۔ تو دلی میں مغلیہ خاندان کے سیاسی حالات میں زوال پذیر ہو رہے تھے، تو ساتھ اردو غزل عروج کو تھا، یعنی کہ سیاسی حالات جو تھے وہ ایسے ہو رہے تھے، زوال میں جا رہے تھے، اور غزل جو تھی وہ عروج پر جا رہی تھی۔ پہلا نکات: جس طرح میر تقی میر شہری میں استاد کا درجہ رکھتے ہیں، اس طرح تذکرہ نگاری میں اولیت کی بنیاد پر وہ پہلے نکات بھی کہلاتے ہیں۔ ان کا تذکرہ نکات الشعراء 1752 میں لکھا گیا اردو کا پہلا تذکرہ سمجھا جاتا ہے، جو کہ فارسی زبان میں لکھا گیا۔ کل 102 شعراء کا ذکر ہے۔ اردو شعراء کے تذکرے اور تذکرہ نگاری یہ کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر فرمان فتح پوری۔ میر کے تذکرے کے بعد اردو کا دوسرا تذکرہ کون سا ہے؟ پہلا تو نکات الشعراء ہے۔ اردو کا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ نکات الشعراء ہے، جو کہ فارسی زبان میں لکھا گیا۔ اور اردو کا دوسرا تذکرہ کون سا ہے؟ تذکرہ ریختہ گوئیاں۔ تذکرہ ریختہ گوئیاں تو وہ کس کا ہے؟ فتح علی حسینی گردی نے لکھا، جس میں 98 شعراء کا ذکر ہے۔ تذکرہ مخزن نکان کے مصنف جو ہیں قیام الدین کیمپ چاند پوری ہیں۔ مجموعہ نغز کے مصنف حکیم قدرت اللہ قاسم ہیں۔ عیار الشعراء کے خوب چند تقا ہیں۔ طبقات الشعراء ہند، اس کے مولوی کریم الدین اور فیلن جو ہیں انہوں نے لکھا ہے۔ طبقات الشعراء ہند کے نام سے تذکرہ قدرت الشوق نے ایک تذکرہ لکھا، جسے تذکرہ ہندی کہا جاتا ہے۔ تاریخ ادب ہندی و ہندوستانی، تو یہ اس کے مصنف غارسہ دتاسی ہیں جو فرانس سے تھے۔ تذکرہ شعراء اردو کے مصنف جو ہیں وہ میر حسن ہیں۔ مصحفی کے تذکرے جو ہیں وہ 3 ہیں: تذکرہ عقد ثریا فارسی شعراء کا تذکرہ، تذکرہ ہندی گوئیاں ہندوستان کے شعراء کا تذکرہ، ریاض الفصاح فارسی و ہندی شعراء کا تذکرہ۔ تذکرہ گلشن بخار کے کس کا ہے جی؟ شیفتہ کا ہے۔ اور گلشن ہند مرزا علی لطف کا ہے، یہ پہلا اردو زبان میں لکھا گیا۔ چلیں چند یہ ہے جی تذکرے۔ مخزن نکات از قیام الدین کیم پوری کا ہے، اور اس کو مرتب ڈاکٹر اقتدار حسین نے کیا تھا۔ عقد ثریا مصحفی کا ہے، اور مرتب اس کو مولوی عبدالحق نے کیا تھا۔ تذکرہ ہندی گوئیاں مصحفی کا ہے، مرتب مولوی عبدالحق نے کیا۔ تذکرہ ریاض الفصحاء وہ بھی مصحفی کا ہے، اور اس کو بھی مولوی عبدالحق نے مرتب کیا، یعنی کہ مصحفی کے جو تینوں تذکرے ہیں ان کو مولوی عبدالحق نے مرتب کیا۔ مجموعہ نقد از قدرت اللہ قاسم مرتب حافظ محمود شیرانی ہیں۔ گلشن گفتار حمید اورنگ آبادی ہیں۔ اچھا، نفت الشعراء فصل بیگ کاکشال ہیں۔ چمنستان الشعراء جو تذکرہ ہے یہ لچھی نرین شفیق ہیں۔ تذکرہ شورش غلام حسین شورش ہیں۔ گل عجیب اسد علی تمنا ہیں۔ مسرت افزا ابوالحسن ہیں۔ گلزار ہند جو ہے اس کے مصنف جو ہیں وہ علی ابراہیم خان خلیق ہیں۔ ٹھیک ہے، گلشن ہند تو یہ تو ہے تھا گلشن ہند اردو کا جو پہلا اردو زبان میں تذکرہ ہے یہ مرزا علی لطف کا ہے، اور اس کو مرتب ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے کیا تھا۔ عیار الشعراء خوب چند ذکا کا تذکرہ ہے۔ تذکرہ عشقی محمد وحی الدین عشقی کا ہے۔ گلشن بخار جو ہے شیفتہ کا ہے۔ گلدستہ ناز نینا کریم الدین کا ہے۔ طور کلیم سید نور الحسن خان کا ہے۔ تذکرہ سخن شعراء مولوی عبدالغفور نفاق کا ہے۔ تذکرہ جلوہ خضر از سید سفیر بلگرامی کو غارسہ دتاسی نے فرانسیسی میں 3 جلدوں میں لکھا تھا، تو اس کا نام کیا تھا؟ ہسٹری آف ہندی اینڈ ہندوستانی لٹریچر۔ تو آج کے لیے یہ کافی ہیں، تو امید کرتا ہوں یہ سوال آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔